السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ روافض نے ایک بزرگ کا مذاق بنانا چاہا۔ فرضی طور پر ایک شخص کو مردہ بنایا اور چار پائی پر لٹا کر ان بزرگ کے پاس لے گئے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ روافض نے طے یہ کیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھائیں گے تو 2-3 تکبیر ہو جانے کے بعد وہ شخص جس کو میت بنایا گیا ہے ان بزرگ کو لپٹ جائے گا۔ ان بزرگ نے کہا کہ اس کو غسل تو دلا دو تب نماز پڑھیں گے۔ روافض نے کہا کہ غسل دے رکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ غسل معتبر نہیں، پھر غسل دو۔ اس پر وہ اس کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے، دیکھا تو وہ مرا پڑا ہے۔ اسی لیے ان بزرگ نے غسل کے لیے فرمایا تھا کہ زندگی کا غسل معتبر نہیں، مرنے کے بعد غسل دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے ان بزرگوں کو ستانا چاہا، حق تعالی شانہ نے اس کا انتقام لے لیا۔ دوستو، اہل اللہ کو ستانے سے بہت ہی ڈرنا چاہیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ دوستو، اسی طرح سلسلہ نقش بندیہ کے مشہور بزرگ حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ تعالی کی شہادت بادشاہ دہلی کے ایک رافضی شیعہ المذہب وزیر کی ایما پر ہوئی تھی۔ قاتل نے آپ کو تینچے سے سینے پر گولی مار کر شہید کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد خود بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل کی ایک جانب سے کچھ گرد سی اڑتی دکھائی دی۔ گرد چھٹی تو یہ دکھائی دیا کہ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں اور مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ تعالی اس کی رکاب تھامے ہوئے ہیں۔ پوچھنے سے معلوم ہوا کہ یہ سوار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ خواب ہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے قریب آ کر مرزا صاحب سے پوچھا، تمہارا قاتل کون ہے؟ مرزا صاحب نے وزیر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی وزیر کو اپنے تیر کا شکار کر لیا۔ یہ خواب دیکھتے ہی بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً وزیر کی طلبی کا حکم دیا۔ سپاہی وزیر کے محل پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وزیر صاحب کے جگر میں درد اٹھا ہے اور وہ بحر تک نکل کے نہیں آ سکتے۔ صبح ہوتے ہوتے وزیر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو دوستو، اس لیے اللہ والوں کو تکلیف دینے سے بچا کریں۔ دوستو، اسی طرح ایک گنوار شخص یعنی ان پڑھ شخص حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولوی جی، مجھے مرید کر لو۔ حضرت نے فرمایا، اچھا بھائی آجا۔ مرید کرتے ہوئے جو باتیں کہلواتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو اور روزہ رکھا کرو، سب کچھ کہلوایا۔ جب مولانا رحمت اللہ تعالی اپنی باتیں پوری فرما چکے تو آپ کہتے ہیں کہ مولوی جی، یعنی وہ گنوار ان پڑھ شخص کہتا ہے کہ مولوی جی، تم نے افیم سے تو توبہ کرائی نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی، مجھے کیا خبر تھی کہ تو افیم بھی کھاتا ہے؟ چونکہ طبیب بھی تھے، جانتے تھے کہ دفعتاً افیون کا چھوڑنا مشکل ہے اور طالب کی حالت کی رعایت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنی کھایا کرتے ہو؟ میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ اس نے گولی بنا کر حضرت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضرت نے اس میں سے کچھ کم کر کے باقی اس کو دے دی اور فرمایا کہ اتنی کھا لیا کرو، پھر مشورہ کر لینا۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش بیٹھ کر کہنے لگا، اے جی مولوی جی، جب توبہ ہی کر لی پھر اتنی اور اتنی کیا؟ یہ کہہ کر چلا گیا۔ نہ ذکر پوچھا، نہ ہی کوئی وظیفہ۔ افیون کے چھوڑنے سے 10 آنے لگے۔ اس نے کہلا بھیجا کہ مولوی جی، دعا کرو کیونکہ میں اچھا ہو جاؤں، مگر افیون نہ کھاؤں گا۔ غرض بری حالت تک نوبت پہنچی، مرتے مرتے بچا مگر اچھا ہو گیا۔ تندرست ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔
حضرت نے کہا کون؟ کہا میں ہوں افیم والا، اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد 2 روپے پیش کیے۔ مولانا نے کسی قدر عذر کے بعد دل جوئی سے قبول فرما لیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اجی مولوی جی، یہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیسے روپے ہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اب بتلا دے کیسے روپے ہیں۔ اس نے کہا کہ روپے افیم کے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا 2 روپے مہینے کی افیم کھاتا تھا۔ جب میں نے افیم سے توبہ کی تو نفس بڑا خوش ہوا کہ اب 2 روپے ماہوار بچیں گے۔ میں نے کہا یہ تو دین میں دنیا مل گئی۔ بس میں نے نفس سے کہا یہ یاد رکھو، یہ روپے تیرے پاس نہ چھوڑوں گا، یہ مت سمجھ کہ تجھے دے دوں گا، بلکہ اسی وقت نیت کر لی جتنے کی افیم کھایا کرتا تھا وہ پیر کو دیا کروں گا، بس یہ 2 روپے ماہوار آپ کے پاس آیا کریں گے۔ فائدہ دوستو، دیکھا آپ نے، یہ گنوار ان پڑھ شخص کی حکایت ہے جو تھا تو بے پڑھا لکھا، مگر دین کی ایسی سمجھ تھی کہ دین میں دنیا کی ملاوٹ کو فوراً سمجھ گیا۔ یہ وہ بات ہے کہ اچھے بھلے لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، البتہ کامل لوگوں سے ایسے واقعات منقول ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ ایک جہاز میں 20 مٹکے شراب کے خلیفہ وقت کے واسطے آئے تھے۔ آپ بھی دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے پہنچے۔ جہاز والے سے پوچھا کہ اس میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خلیفہ کے واسطے شراب آئی ہے۔ آپ نے مٹکوں کو توڑنا شروع کیا، 19 توڑ دیے، صرف ایک باقی رہ گیا تھا کہ اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی خبر خلیفہ کو پہنچی۔ خلیفہ کو غصہ آیا اور ان کو پکڑ لانے کا حکم دیا گیا۔ حاضر کیے گئے۔ خلیفہ نے ایسی جرت کی وجہ دریافت کی تو آپ نے کہا حق تعالیٰ کا حکم ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ ترجمہ، حکم کر نیکی کا اور روک برائی سے، اور جو تکلیف تجھ کو پہنچے اس پر صبر کر۔ خلیفہ نے کہا کہ ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اس کو توڑنے میں نفس کی آمیزش ہو گئی تھی، اس لیے چھوڑ دیا۔ وہ اس طرح کہ جب 19 مٹکے توڑ چکا تو نفس کے اندر خیال ہوا کہ تو نے بڑا کام کیا کہ خلیفہ کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس بات پر نفس پھولا تو میں نے ایک چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کام خالص اللہ کے واسطے نہ رہا تھا۔ خلیفہ پر اس اخلاص کا یہ اثر ہوا کہ ان کا معتقد ہو گیا اور محتسب کوتوال شہر بنا دیا۔ اسی طرح نفس کی قید کی طرف اس گنوار کا فہم بھی پہنچا۔ یہ حکایت گنوار کی اس پر یاد آ گئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ دین اختیار کرنے سے فہم بھی درست ہو جاتی ہے۔ یہ تو معنوی نعمت تھی، باقی حصی ظاہری نعمتیں بھی ایسے لوگوں کو اوروں سے زیادہ عطا ہوتی ہیں۔ چنانچہ سب نعمتوں کی روح اطمینان ہے، اور ایسے نیک لوگوں کو اس قسم کا اطمینان میسر ہوتا ہے جو مال سے بھی کبھی نہیں ملتا۔ اس لیے دوستو، ہمیشہ نیکی کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ نیکی اور بھلائی اور اچھائی کے اندر ہی اللہ تعالی نے اطمینان رکھا ہوا ہے۔ دوستو، اسی طرح بیت اللہ شریف کی برکت کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ ابھی آپ کو سناتا چلوں۔ دوستو، ایک نوجوان کسی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ یہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کسی فیکٹری میں ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا تھا۔ اس کے نقش نین، اس کا قد اور اس کا ڈیل ڈول قابل دید تھا، اور اس کی چھاتی ایسی باڈی بلڈرز کی طرح تھی کہ اگر اس کے سینے پر پانی کا گلاس رکھتے تو وہ بھی ٹھہر سکتا تھا۔ جب وہ چلتا تو پتہ چلتا تھا کہ ایک نوجوان چل کے آ رہا ہے۔ جہاں اس کی شخصیت خوبصورت تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مال و متاع بھی بڑا دیا تھا۔ وہ کئی مربع زرعی زمین کا وارث تھا۔ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جو میجر تھا۔ وہ نوجوان یونیورسٹی کے ماحول میں جا کر دہریہ بن گیا تھا۔
جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ دہریہ ہے تو ہمیں تشویش ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھ والے انجینئر سے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے اس سے کوئی بحث نہیں کرنی، البتہ جب کبھی کوئی بات ہوئی تو یہ عاجز فقیر ہی اس سے بات کرے گا، چونکہ ہم دونوں کا ایک ہی سٹیٹس یعنی عہدہ ایک تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ ذرا حساب سے بات کرتا تھا۔ اس نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی سے کہتا یار جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا، کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ۔ کوئی ملازم آ کر کہتا جی مجھے چھٹی چاہیے، وہ پوچھتا کیوں؟ وہ بتاتا کہ مجھے جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ وہ آگے سے کہتا اچھا تم جہالت پھیلانے جا رہے ہو۔ ایک دن اس نے آ کر انجینئر سے یہ کہا یار میں آج جنازہ پڑھنے گیا تھا، میں نے کئی قبروں کو ہاتھ لگا کر دیکھا لیکن مجھے تو ان میں سے کوئی بھی گرم محسوس نہیں ہوئی۔ اس طرح وہ ملامت کرتا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کیا کرتے تھے اور اس انتظار میں بھی کہ کسی مناسب وقت میں اس سے بات کر لیں گے۔ دوستو ایک دن اس نے بتایا کہ میری والدہ نے میری شادی کا پروگرام بنایا ہے، یعنی اس دہریہ انجینئر نے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بہت اچھا۔ جب اس نے یہ بات ظاہر کی تو ادھر ادھر سے تجاویز آنی شروع ہو گئی۔ کبھی کرنل کی بیٹی کے لیے ڈیمانڈ آتی تو کبھی جنرل کی بیٹی کے لیے، کبھی لیڈی ڈاکٹر کے لیے ڈیمانڈ آتی تو کبھی پروفیسر کے لیے۔ ہم حیران تھے کہ اس کے پاس ایک مہینے میں 109 رشتے آئے، کیونکہ جو بندہ بھی اس کو دیکھتا تو اس کا جی چاہتا کہ ہمارے قریب ہی کہیں اس کا رشتہ ہو جائے۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا جی آپ سب کو پڑھ لیں کہ یہ کیسے کیسے لوگ ہیں، پھر ان میں سے جو 5-10 آپ کو مناسب نظر آئیں ان سے ملاقات کر لیں، اس کے بعد آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی بات چیت کے دوران میں نے اسے کہا جی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی جرت والی گفتگو نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں تو آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، ویسے میں اتنا ڈرتا نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس سے کہا اچھا پھر میری بات بھی سن لیں کہ اب آپ ذرا تیار ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر اپنی جرت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ جو باتوں سے نہیں مانتا وہ لاتوں سے مانتا ہے، اور آپ تو اب باتوں کی حد کراس کر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں۔ میں نے بھی کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنا والے ہوں۔ دوسرے تیسرے دن ہمیں اطلاع ملی کہ وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کو چوٹیں تو آئی مگر اتنی سیریس نہیں، اسی وجہ سے وہ آج چھٹی پر ہے۔ ہم اس کی تباہ پرسی کے لیے اس کی رہائش پر گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا جی آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا بس اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہوا، سڑک بالکل صاف تھی، میں تو آرام سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا آیا اور میری موٹر سائیکل نیچے گر گئی۔ 2-4 دن بعد اطلاع ملی کہ وہ پیدل چل رہا تھا کہ اچانک نیچے گر گیا۔ اس نے لاہور جا کر اپنا چیک اپ کروایا تو انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ علاج کرتے کرتے کسی نے بتایا کہ اس کے نیور سسٹم عصبی نظام میں کوئی خرابی ہے، لہذا اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس کے بھائی نے نوبر بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹروں کا ایک پینل بنوایا، وہ سب کے سب بہر سے پڑھ کر اور تجربہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے شہر میں ایک فوجی ہسپتال میں اس کا آپریشن کیا۔ آپریشن 8 گھنٹوں میں مکمل ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد پتا چلا کہ اب اس کو بخار ہو گیا ہے۔ بخار کا افاقہ ہوا تو پھر اس نے دفتر آنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ مجھے تو چیزیں دو نظر آ رہی ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری آنکھیں ایک چیز نہیں دیکھ رہی بلکہ ان کا مرکز ختم یعنی فوکس ختم ہو چکا ہے، اب ہر آنکھ علیحدہ علیحدہ چیز دیکھ رہی ہے۔ اس طرح اس کو ایک کی بجائے 2 بندے نظر آنے لگے۔
سلام اس کو کرے یا اس کو کریں، ایسا بندہ کارخانے میں کس طرح کام کر سکتا ہے؟ لہذا وہ گویا بیٹھ ہی گیا۔ ابھی دو چار دن ہی گزرے تھے کہ اس کے ہاتھوں سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا، اتنا پسینہ کہ اگر وہ ہاتھوں کا رخ نیچے کرتا تو پانی کے قطرے نیچے ٹپک رہے ہوتے۔ وہ 3-4 تولیہ اپنے پاس رکھتا، حتیٰ کہ اس کے لیے کسی کاغذ پر سائن کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ عجیب مصیبت میں مبتلا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ یہ خدا کا ایک غیبی نظام ہے جو حرکت میں آ گیا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے رب کو تسلیم کرو اور معافی مانگو، ورنہ نہیں چھوٹو گے۔ وہ ہنس کے ٹال دیتا اور کہتا کہ زندگی میں صحت بیماری تو ہوتی ہی رہتی ہے، کیا مسلمان بیمار نہیں ہوتے؟ کیا کفر کی صحت نہیں ہوتی؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے تو پھر دیکھ لے۔ اس کے بعد اسے بخار ہو گیا اور وہ لمبی چھٹی پر گھر چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ وہ تو اپنی زندگی کے بالکل آخری لمحات میں ہے۔ ہم سرگودا اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے گئے۔ میں نے اس بندے کو جا کر دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کا وزن 40 کلو کے قریب رہ گیا ہوگا۔ اس کو کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتا، اس کی امی اس کو کروٹ بدلواتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی بھی نہیں کھا سکتا تھا، وہ اپنے کپڑے بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ اس کی جوانی بھی ہم نے دیکھی تھی اور اس کا یہ حال بھی ہم نے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے دل میں بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کے علاج کی کوئی تجویز بناتے ہیں، ہم آپ کو بہر ملک بھجوائیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ صحت مند ہو جائیں گے، کیا آپ واپس آتے ہوئے عمرہ کر کے آئیں گے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انڈسٹری کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ آج اس کی محبت کا ایک تعلق تھا، چنانچہ میں نے واپس آ کر انہیں کہا جی دیکھیے کہ وہ جوان آدمی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اس بیمار کا علاج ہو سکتا ہے آپ اس کو وہاں بھیجیں اور اس کا خرچ ادا کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ذمے کر دیتا ہوں، آپ ٹکٹیں بنوائیں اور ان کو بھیجیں، میں ساری پیمنٹ ادائیگی کر دوں گا۔ میں نے فوراً عالمی ادارہ صحت کو خط لکھا کہ یہ بیمار ہے، پوری دنیا میں اگر کہیں اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے تو ہمیں بتائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس بیماری کا علاج کینیڈا میں فقط ایک ڈاکٹر کے پاس ہے اور اس کے پاس اب تک صرف 9 مریض ٹھیک ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، اس ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی بھی اس مرض میں مبتلا تھی، میں نے دن رات محنت کی اور وہ صحت مند ہو گئی۔ اس وقت تک میرے پاس 9 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، اگر آپ بھی آنا چاہیں تو آ جائیں، اتنا خرچ ہوگا۔ ہم نے جہاں اس کی کینیڈا کے لیے ٹکٹیں بنوائی وہاں ساتھ اس کے بھائی کی بھی بنوا لی، کیونکہ وہ خود تو جا نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی شان کے جب اس عاجز نے ان کی ٹکٹیں بنوائی تو واپسی سعودی عرب کے ذریعے بنوائی۔ ہم نے اس کے بھائی سے کہہ دیا کہ دیکھو اس نے عمرہ کرنے کے لیے ہاں کی ہوئی ہے، لہذا آپ واپسی پر خود بھی عمرہ کرنا اور اس کو بھی عمرہ کروانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ واپس آیا تو جیسے ہم توقع کر رہے تھے وہ وہاں علاج کروا کے صحت مند ہو جائے گا، اسی طرح وہ کافی صحت مند واپس آیا اور ملا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا تو کہنے لگا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا نماز کے لیے تیاری کر لے۔ میں نے کہا نماز کے لیے تو ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس وقت میں آپ ہمیں اپنے سفر کی روایات سنا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے۔ اب اس نے اپنی کارگزاری سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں یہاں سے کینیڈا گیا تو ڈاکٹر نے مجھے مشین پر لٹایا، میرے ساتھ کمپیوٹر مشینیں جوڑ دی اور لیبارٹری میں پتہ نہیں کیا کچھ تھا، میری ہر چیز مانیٹر ہو رہی تھی، میری بیماری بھی مانیٹر تھی، میری بیماری بھی نکلی۔ اس نے میرا پورا خون سینٹریفیوجل مشین کے ذریعے نکال کر اس کو صاف کیا اور بیماری کا پلازما نکال کر باقی واپس کر دیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ایسا کیا اور پھر کئی دن بعد دوسری مرتبہ کیا اور پھر کئی دن بعد تیسری مرتبہ کیا۔ جب وہ 3 دفعہ اس طرح کر چکا تو اس نے میرے بھائی کو بلایا اور کہا بھائی آپ کے بھائی کی زندگی کے چند دن ہی ہیں، بچنے کی امید نہیں ہے۔ بھائی نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے جتنے مریضوں کا علاج کیا
ان کے لیے میں نے صرف ایک مرتبہ یہ طریقہ اپنایا اور وہ سب ٹھیک ہو گئے، جبکہ یہاں 3 دفعہ یہ طریقہ استعمال کر چکا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے بھائی نے کہا ڈاکٹر صاحب جب آپ کی طرف سے جواب ہے تو بجائے اس کے کہ میں بھائی کی لاش لے کر واپس جاؤں، اسے زندہ ہی لے جاتا ہوں تاکہ یہ امی کو ایک نظر دیکھ لے۔ اس نے کہا ہاں لے جاؤ۔ اس طرح ہم وہاں سے بغیر علاج کے واپس آ گئے۔ جب جدہ پہنچے تو وہاں سے اگلی فلائٹ نہیں ملتی تھی۔ میرے بھائی نے کہا جی میرے ساتھ مریض ہیں۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہے، اس وقت فلائٹس بک ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی نے کہا میرے ساتھ بہت ہی سیریس مریض ہے۔ انہوں نے کہا مریض ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو پرائیویٹ سواری دے سکتے ہیں تاکہ آپ ایئرپورٹ سے شہر چلے جائیں اور وہاں 2 دن ٹھہر کر واپس چلے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس طرح ہم جدہ شہر میں آ گئے۔ شہر میں پہنچ کر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو وہاں لے جاؤں جہاں آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ چنانچہ بھائی مجھے مکہ مکرمہ لے کر چلے گئے اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر میرے دل پر عجیب سا اثر ہوا۔ اب دیکھیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ دہریہ تھا اور خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا۔ اس بندے کی یہ حالت تھی۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت بنی اور میں نے بیٹھے بیٹھے دعا مانگی۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ اگر تو ہے تو مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں کل چل کے تیرے گھر کا طواف کر سکوں۔ اس کے بعد میرے دل میں ایک عجیب خوشی کی کیفیت آ گئی۔ میں نے دوائی لینا بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب میں اگلے دن سو کر اٹھا تو صبح تر و تازہ تھا۔ میں بھائی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے پاس آیا، کلمہ پڑھا اور میں نے چل کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت اس گھر میں جانے والے دہریوں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے اور ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور ان کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے، تو جو مومن یہاں سے اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتے ہوں گے وہ وہاں جا کر اللہ کے رحمتوں سے کتنا حصہ پاتا ہوں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مبارک گھر کی حاضری بار بار عطا فرمائے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔